بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ انسان ہیں، کوئی جانور نہیں ہیں۔ جانور وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، یعنی جس طرح چاہے کھا سکتا ہے، جس طرح چاہے پی سکتا ہے، جس طرح چاہے سو سکتا ہے، اور جس طرح چاہے پیشاب پاخانہ کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، اور پھر انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو بتایا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتائے ہیں، ہر چیز بتائے ہیں۔ انہی چیزوں کو آپ کی خدمت میں ہر دن پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ قضائے حاجات کے آداب کیا ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تک بتایا ہے کہ انسان کو کس طرح بول و براز یعنی پیشاب پاخانہ کرنی چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے اور کوشش کریں گے، بلکہ مکمل عزم کے ساتھ ان آداب پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم چاہے پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، چاہے باتھ روم کو جب بھی ہمیں جانا ہو تو ہم ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر ہمارے سطر پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، بلکہ ایسی جگہ آج کل تو عمومی طور پر گھروں میں سنڈاس باتھ روم ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ نہیں ہے تو پھر ہم کو یعنی سفر میں ہیں یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے جہاں پر جو ہے ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے، کہیں باہر جانا پڑ رہا ہے، تو پھر کسی ایسی جگہ کو تلاش کر کے بیٹھیں جہاں پر کوئی ہمیں نہ دیکھ پائے، ہمارے سطر کو نہ دیکھ پائے۔ ایسا نہیں کہ جانور کی طرح راستے میں ہی بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سفر کے دوران میں جب ہمیں راستے میں پیشاب کرنے کی ضرورت آئے تو نرم زمین کو دیکھ کر پیشاب کرنے چاہیے، یعنی ایسی جگہ پیشاب کرنا چاہیے جہاں پر پیشاب کرنے سے پیشاب کے چھینٹے ہمارے جسم پر نہ لگیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سخت زمین پر پیشاب کرنے سے کیا ہوگا کہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر ہمارے جسم کو لگیں گے، اور اس طرح بے احتیاطی کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے عذاب کی جو ہے حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی اگر ہم سفر میں ہیں، پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آئے تو راستے میں پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل سڑک پر بیٹھ کر کے آنے والا جانے والا تماشا دیکھتے ہوئے جائیں۔ اور اسی طرح سایہ دار جگہوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے در و دیوار پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں گئے ہم پیشاب بیٹھنے، دیکھا کہ ایک سوراخ ہے تو سوراخ میں بالکل پیشاب نہ کریں، اس سے بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ دیکھیں جو آداب ہیں، جو سنتیں ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا نفع ہوتا ہے۔ اگر سوراخ میں پیشاب کریں گے، کیڑے مکوڑوں کے وہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہو سکتی ہے جو نقصان پہنچائے گی بعد میں۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ جو ہے میں نے دیکھے ہیں، اور بہت سارے ایسے مریض ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کی یہی غلطی تھی کہ وہ ایسی جگہوں میں جا کر پیشاب کیے جس کی وجہ سے اثرات ہوئے یا پھر غیر مرئی مخلوق ان کو ستانا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ آداب تھے۔ جب ہم باہر ہوں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی جگہ چھپ کر قضائے حاجت کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیشاب بیٹھتے ہوئے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں پر بیٹھنے سے پیشاب جو ہے ہمارے جسم پر نہ اڑنے پائے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ سایہ دار جگہوں میں مسجد کے در و دیوار پر کیڑے مکوڑوں کے سوراخ میں قضائے حاجات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ بہت سارے احباب کیا کرتے ہیں کہ غسل خانے ہی میں غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وساوس پیدا ہوتے ہیں، وسوسے ذہن میں بہت آتے ہیں۔ تو اگر وسوسوں سے بچنا ہے تو اس لیے غسل خانے میں پیشاب کرنا بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وضو کی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ آداب تھے پیشاب کی جگہوں کے سلسلے میں۔ اب دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انگوٹھی پہنا ہوا ہے اور انگوٹھی کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا پھر کوئی اللہ کا یا پھر قرآن آیت یعنی اس طرح دینی تحریر کچھ بھی لکھی ہوئی ہے، تو ایسی چیزوں کو نکال کر جانا چاہیے بیت الخلاء میں، ٹھیک ہے۔
سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، جوتے چپل پہن کر جانا چاہیے اور بائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے، اور داخل ہونے کی دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ لیتا ہوں شیاطین مرد اور شیاطین عورتوں سے، کیونکہ جو بیت الخلاء ہوتا ہے گندگی کی جگہ ہے، وہاں پر بہت سارے خبیث چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور گھر جب بنا رہے ہوں تو اس بات کو پورے ذہن میں رکھ کر بنائیں، جب بھی سنڈاس یعنی باتھ روم کا جب بھی ہم بنا رہے ہوں تو منہ اور پیٹھ اس کی طرف نہ ہونے پائیں، اسی طرز پر ہم بنائیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، جو عام طور پر ہمارے نوجوانوں میں آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس سے پیشاب کے چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہے، اور نہ معلوم کتنے بہت ساری خرابیاں اس میں ہیں، تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ سطر کو بقدر ضرورت ہی کھولنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا، اور دیکھیں اب جب اندر بیٹھے نا تو اس وقت بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ بھائی پیشاب پاخانے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اسے دیکھتے نہیں بیٹھنا ہے، وہ کوئی دیکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات رہتے ہیں کہ دیکھتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹے، تو وہ کوئی جو ہے آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، یعنی بہت کم وقت میں جو ہے ضرورت سے فارغ ہونے کی کوشش کریں، چاہے آپ باتھ روم میں ہو یا پیشاب خانے میں ہو، جلد از جلد وہاں سے نکلنے کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، وہیں پر گھنٹوں گھنٹے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب بیت الخلاء میں ہم لوگ ہیں، ٹوائلٹ میں جب ہیں، تو زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے کوئی بھی الفاظ بیت الخلاء میں نہیں کہنے چاہیے، اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرنا چاہیے۔ بہت سارے احباب ہوتے ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر کھڑے ہوئے آدمی سے آرام سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اگر باہر والا کوئی چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ بھی زبان سے نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی ہم کو خود اندر بیٹھے ہوئے چھینک آئے تو الحمدللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، دل میں کہہ سکتے ہیں، زبان کو حرکت نہ دیں۔ اسی طرح دیکھیں داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھونا، یہ بھی ہے آداب میں، یعنی اپنا جو سیدھا ہاتھ ہے رائٹ ہاتھ جو ہے اس سے شرمگاہ کو بالکل نہیں چھونا چاہیے۔ بھئی یہ سارے آداب ہیں، یہ انسانیت سکھانے کے آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ داہنے ہاتھ سے استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی دھونا وغیرہ نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ ٹیشو پیپر وغیرہ ہیں تو پیشاب کے لیے پہلے ٹیشو پیپر وغیرہ یوز کریں، پھر اس کے بعد پھر پانی کا بھی استعمال کریں، یہ بہت زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آداب میں یہ بھی ہے کہ پہلا داہنا پیر باہر نکالنا، یعنی جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے، باہر نکلنے کی باری آئے، تو پہلے سیدھا پیر باہر نکال کر باہر نکلیں، اور باہر نکل کر باہر آنے کی دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ہم ضرورت پورا کیے ہیں نا، اس کو اللہ کا احسان سمجھے، کیوں دیکھیں بہت سارے پیشنٹس آپ کو ہسپتال میں وہ ملیں گے جن کے پیشاب باہر نہ نکلنے کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قضائے حاجت کے بعد مزید ستھرائی کے لیے ہاتھ کو صابن وغیرہ سے دھونا چاہیے، تو باہر نکلنے کے بعد صابن وغیرہ سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرے۔ تو یہ کچھ آداب تھے استنجا کرنے کے۔ ہر چیز سیکھنے کی ہے، دیکھیں دین مکمل اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔